قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نیب پیدا کرنے والا ہوں یا پیدا کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تو کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو جھگڑالو ہوگی، جھگڑا کرے گی، ہم تیری حمد و ثنا نہیں کرتے، ہم تیری عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، سارے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی۔ تو سب نے سجدہ کیا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ یہ جو تھا عزازیل، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، اس نے وہی جملہ کہا جو جملہ آج ہمارے بھائی محمد علی انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ بابا شاہی کوئی نہیں۔ یہ فکرہ آج کا نہیں ہے، یہ فکرہ تقریباً 97-98 صدیاں پرانا ہے، تقریباً اللہ کمی پیش معاف فرمائے۔ تو وہ اس نے کہا جی بابا شاہی کوئی نہیں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور لعنت کا مستحق ہو گیا۔ آج ہر زبان پہ اس کو لعنت کی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی پیروکار بھی ہیں دنیا میں۔ یہی بات مرزا صاحب کی ہے۔ مرزے کا یہ کہنا کہ بابا شاہی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج صدیوں بعد، تقریباً 98 صدیوں بعد، پھر ایک ان کا ماننے والا، ان کا چاہنے والا دنیا میں پیدا ہوا، وہی فکرہ دوبارہ دہرا رہا ہے۔ میں اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، میں ان سے یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اکیڈمی میں کیا کرنے جاتے ہو؟ آپ اکیڈمی میں کیوں جاتے ہو؟ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو، کیا ملتا ہے آپ کو وہاں پہ جا کے؟ اکیڈمی میں جا رہے ہو، جو دین سیکھنے جا رہے ہو۔ اچھا، وہی دین سیکھنے اگر ہماری اکیڈمی بن جائے، داتا دربار، بابا فرید کے یا کسی بھی آستان پہ ہماری اکیڈمی بن جاتی ہے، اس میں دین نہیں ہے، اس پہ آپ لوگ کہتے ہو کہ جی یہ تو شرک ہے، بدعت ہے۔ مجھے کوئی ایسا مزار، دربار، آستانہ بتا دیں جہاں پہ بندوں کی عبادت کی جا رہی ہو، بندوں کی پوجا کی جا رہی ہو، بندوں کو رب کے برابر سمجھا جا رہا ہو، یا بندوں کو نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر سمجھا جا رہا ہو، یا صحابہ کرام کا درجہ دیا جا رہا ہو۔ بھائی، اگر آپ کسی بھی مزار پہ جاتے ہیں، وہاں قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں، اذکار میں مصروف ہیں، نوافل میں مصروف ہیں، اور دعا مانگنے میں مصروف ہیں۔ کسی نے بزرگ کو سجدہ نہیں کیا۔ ہاں، ایک بات ہے کہ وہ جو مومن کی قبر ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب جنت کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر وہاں جا کر کوئی بندہ گردن جھکا دیتا ہے تو اس میں کوئی کیا گناہ ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مرزے سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے، بھائی محمد علی مرزا سے، تو مرزا ایسے ہو جاتا ہے۔
جب مرزا بولتا ہے تو سننے والے ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ اگر وہاں آپ کو گوارا نہیں ہے تو یہاں یہ کس لیے کرتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی تعظیم نہیں کرتا، وہ پھر جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نیب بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ کا نیب ہے، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات عنایت فرمائے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اعلان نہیں کرتے کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آ کے یہ کرو۔ آج لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اولیاء عظام کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے فیض پاتے ہیں، ان کو فیض ملتا ہے۔ قبور سے بندے کو فیض ملتا ہے، وہ اس لیے ملتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مومن کی قبر ہے وہ ریاض الجنہ ہے، اور قبریں تو بے شمار قسم کی ہوتی ہیں، اور ہر قبر میں مردے نہیں ہوتے، کچھ زندہ بھی ہوتے ہیں، کچھ دعا کرنے والا بھی ہوتے ہیں، کچھ دینے والے بھی ہوتے ہیں، سارے لینے والے بھی نہیں ہوتے۔ تو برائے مہربانی مرزا انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ، میں ان سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تبلیغ کریں، آپ اپنے مشن پہ چلیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جب آپ انگلیاں اٹھائیں گے مقربین حق پر، مردان حق پر، دین کے دائیوں پر، مبلغین پر، علماء کرام پر، اولیاء عظام پر، تو پھر آپ کو سننا بھی پڑے گا۔ میں اب آپ کو آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جن بزرگوں کو آپ بابے نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بابوں سے بڑا کام لیا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد از انبیاء اور تابعین کے بعد جو سلف صالحین اولیاء عظام سے جو دین کا کام لیا ہے، ان کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے دنیا کو خیر بات کہہ کر اپنے اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں، جان مال وقت قربان کیا، علاقے چھوڑے، گھر چھوڑے، میلوں کے سفر کیے، پھر تبلیغ کی۔ آج اگر ہم ان کا جو مقام و مرتبہ نہ دیں تو ہمیں انصاف پسند کون کرے گا؟ ویسے تو ہم انصاف پسند نہیں ہیں، ہمیں سے بے تکم ہوتے ہیں۔ بہرحال مرزا بھائی انجینئر مرزا صاحب، آپ غلط ہیں، آپ رونگ ہیں۔ آپ نے آج صدیوں بعد وہ ابلیس والے الفاظ دوبارہ دہرا رہے ہیں، اور خود بھی تو پھنسے ہوئے ہیں، خود بھی تو غلط چل رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، چاہنے والیوں کو چلا رہے ہیں۔ کمال کی بات نہیں کرتے، آپ کیوں مجمع لگاتے ہیں؟ یہی مجمع اگر جہلم کی اکیڈمی میں لگے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہی مجمع اگر دربار پہ لگے، اللہ والوں کے پاس لگے، وہ خراب ہے۔ ان کے ساری جو دنیا ہے وہ خراب ہے، صرف آپ ٹھیک ہیں۔ اور یہی آپ کے بڑے جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائی استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ بندہ جو ہے نا، وہ کسی بندے سے، اللہ کے خاص بندے سے مل کر ہی وصل باللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا قدردان ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے مزارات پہ جانے والوں کو بھی اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اب مان رہا ہوتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مانتا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دستبست آپ کے اسٹوڈنٹوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ہاں باب شے کوئی نہیں اللہ کے برابر ہونے کے لیے، اللہ کے محبوب کے برابر، صحابہ کرام کے لیے برابر ہونے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، صحابہ کرام کے بعد ان کا مرتبہ مقام ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ غلطی کی رہی ہو تو معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔